بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر مختصر سا وقت دے کر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ موقع سے حضرات صحابہ کو اور ان کے واسطے سے پوری امت کو ایسی باتوں کی تلقین فرماتے رہتے تھے کہ جس سے آخرت کا استحضار رہے، آخرت یاد رہے کہ ہمیں مرنا ہے اور دنیا میں ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی جو دنیا ہے وہ آخرت ہے، وہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحابہ کو اور امت کو یاد دلاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے یہ بات بھی ہے زمین کا میت سے بات کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کی کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا، لہذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا، سمجھ لے بلا شبہ تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں، سو جب تو آج میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ، گناہگار بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا، سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، ناپسند، سو اب جب تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے، اب تو دیکھے گا کہ تجھ سے کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھیجتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ تو اندازہ یہ ہوا اس روایت پاک سے کہ ہمیں ہر وقت اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی آدمی کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں یہ تصور رکھتا ہو، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ جو مومن مسلم ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے، وہاں جانے کے بعد وہاں کی نعمتیں حاصل ہونی ہے یا وہاں کی سزاؤں سے سابقہ پڑھنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لوگوں کی کیفیتیں بیان کر دی، ایمان والوں کی بھی اور غیر ایمان والوں کی بھی، لہٰذا ہمیں اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے اور اپنی تیاری کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ ہر اس عمل سے بچنا چاہیے کہ جس سے تیاری میں خلل پڑتا ہو۔ جب ایگزام آتے ہیں تو آدمی ساری توجہ اسی پر ڈال دیتا ہے، کھانا پینا بھی ایک طرف، ملنا جلنا بھی ایک طرف، آنا جانا بھی بند، اور سونا بھی کم کر دیتا ہے۔ کوئی پوچھتا بھئی کہاں ہیں، دیکھ نہیں رہا آج کل، ایگزام چل رہے، ایگزام چل رہے۔ یہ دنیا کے ایگزام ہے جس کی اتنی فکر اوڑھ لی جاتی ہے کہ انسان اپنوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور ذرا ایگزام اگر تھوڑا اونچا والا ہو، کسی اونچی پوسٹ کا ہو، کوئی اچھی ڈگری کا ہو، تو اس کے تو کیا کہنے، اس کے لیے تو آدمی پھر کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ بھلا آخرت کے ایگزام سے بڑا ایگزام کون سا ہوگا؟ اور قبر میں جو ایگزام ہونے والا ہے اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے ہماری؟ ہم تو نہیں تیار ہیں۔ ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ہنستے ہیں، کھلا کر بولتے ہیں، لوگوں سے تعلقات قائم رکھتے ہیں، ادھر ادھر اٹھتے بیٹھتے پھرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس بڑے امتحان کی تیاری کے لیے تو ان چھوٹے امتحانوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔
تو یہ باتیں اور یہ احادیث میں بیان کیے ہوئی یہ چیزیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں، پڑھی پڑھائی سنی سنائی جاتی ہیں، تاکہ ہمارے اندر اس بڑے امتحان کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تیاری شروع کر دیں، اس غفلت میں نہ رہیں کہ ابھی تو بچے ہیں، جوان ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ کسے پتہ ہے کہ بڑھاپا آئے نہ آئے، جوانی آئے نہ آئے، بچپن ہی میں سفر آخرت کرنا پڑ جائے۔ تو اس لیے آدمی کو اللہ نے جو غنیمت کے موقع اور لمحات زندگی دے رکھے ہیں، اس کو وصول کرنا چاہیے اور اچھے کاموں میں آدمی کو لگے رہنا چاہیے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، اور روزہ اس کے داہنی طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفل کام جو کیے تھے مثلا صدقہ، نفل نماز، لوگوں کے ساتھ جو خیر اور نیکی اور بھلائی کی تھی وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہیں۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر اس کے داہنی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر پیروں کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو امور خیر، صدقہ اور احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی جگہ نہ ملے گی۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبر ہی میں ان کو ایک شکل عطا کر دیں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر اس کے جو محافظ ہوتے ہیں، انسان کے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کی تکلیفوں سے، کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے تو وہ ادھر سے محافظ بن جاتے ہیں، کوئی ادھر سے تکلیف پہنچانا چاہے تو ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی سامنے تکلیف پہنچائے تو سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی منظر قبر کے اندر پیش ہوتا ہے کہ جب آدمی مومن ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اسلام کے اعمال پر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، تو یہ اعمال قبر ہی میں کام آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شکل عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ شکل اور جسم و جثے کے ساتھ اس بندے مومن کی اللہ کے عذاب سے اور فرشتوں کے عذاب سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اعمال خیر کے اندر لگے رہنا چاہیے اور پورے جذبے اور ذوق شوق کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب مرتب ہوگا، اور یہ چیزیں ہمارے قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت کے دن بھی کام آئے گی۔ سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھنے والا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ سورہ ملک 29واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو رات میں اس وقت تک سونا نہیں چاہیے جب تک کہ سورہ ملک نہ پڑھ لے۔ اسی لیے اس کا نام سورہ منجیہ بھی ہے، نجات دلانے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی سورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ ہمیشہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے، اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ اس سورت کو نہ پڑھ لیں، یہ اور الف لام میم سجدہ دونوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، پھر فرمایا کہ وہ سورہ ملک ہے۔ اب اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ قبر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اس بندے خدا کو عذاب سے بچا رہی تھی۔ تو ہم جو یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، قبر کی باتیں، حشر کی باتیں، آخرت کی، قیامت کی باتیں، یہ سب برحق ہیں، ان پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے بنیادی عقیدہ شرط ہے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں اسی لیے بچپن سے سکھایا جاتا ہے تاکہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسی اخبار کی کٹنگ ہے یا ایسی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، شک میں نہ پڑیں، یہ یقینی چیزیں ہیں اور یہ ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اور ہر انسان جس کا اس سے سابقہ پڑے گا وہ ان سے ضرور واقف ہو جائے گا۔
اس لیے پورے یقین کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن معدان تابعی ہیں رحمہ اللہ، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑیں گی، اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی کہ اے اللہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دیں گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔ فائدہ جس طرح سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک قبر کے عذاب سے بہت زیادہ بچانے والی ہیں، اسی طرح چغل خوری کرنا اور پیشاب سے نہ بچنا دونوں فعل عذاب قبر میں بہت زیادہ مبتلا کرنے والے ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن سے عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا سن لیا ہے کہ خاص طور پر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ چغل خوری کرنے والے کو ہوتا ہے اور پیشاب سے نہ بچنے والے کو۔ اس لیے ان دونوں گناہوں سے انسان کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔